وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے۔ والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک میں بعد نعت شریف کے دوران نظر ناصف اقرار طالب علم کو درخواست کروں کہ نعت شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی
پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ اس سے ہی ضیاء سارے زمانے کو ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے۔ اسراء میں امامت اسراء میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سب مدرسہ مظاہر العلوم کرج کے اندر جمع ہیں، اور یہ ہمارا اجتماع دینی حوالے سے ہے، اور ایک دینی مدرسے کے اندر یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا آسان فرمائے۔ پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ظاہری طور پر دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، اور ان کے اندر دین کے اوپر محنت کر کے پاکستان کے نوجوان اور بچوں کو تعلیم اور دین کی تعلیم سے آراستہ کر کے
میدان عمل میں اس لیے اتارا جاتا ہے کہ یہ دین اس نسل سے اگلی نسل کی طرف منتقل ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، پھر ان کے رحلت کے بعد قرون اولیٰ سے لے کر اب تک یہ دین کی محنت ایک تسلسل سے چل رہی ہے۔ ہمارے پاس تلاوت قرآن مجید کی سند بھی موجود ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے احادیث منقول ہیں، چاہے وہ سیاہ ستہ کی شکل میں ہوں یا کسی اور مجموعہ کی صورت میں ہوں، تمام کی سند موجود ہے ہمارے پاس۔ اور اسی طرح تصوف کی لائن میں ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں ان کی سند بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس میں کہیں بھی ہمارا انقطاع نہیں ہے۔ باقی جو علوم ہیں ان کے پاس سند نہیں ہے، اور ان کو علوم بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ فنون ہیں، فنون کے حد تک وہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اصلاح باطن اور دین کی ترقی اور دین کو قیامت کے دن تک قائم رکھنے کے لیے صرف اور صرف جو ہے قرآن مجید کی تعلیم اور دین کی تعلیم جو ہے اس کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے پورے پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہیں وہ دین کی بقا کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مدرسہ ہمارا یہ مظاہر علوم ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی محنت کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، کہ گشت بھی کرتے ہیں اور شب جمعہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں بچے دین کی تعلیم مکمل کریں گے تو وہاں پہ ان کو اعمال کا پابند بھی بنایا جا سکتا ہے۔ طالب علموں کے لیے یہ مدارس اور یہ جو نصاب کا وقت ہے 8 سے 10 سال کا، یہی تربیت کا وقت ہے۔ بچوں کی اس وقت میں تربیت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ پختہ علم کے حامل بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میدان عمل میں ان سے دین کی خدمت لیتے رہتے ہیں۔ طالب علموں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج آپ کو وقت ملا ہوا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ دوسری یا تیسری بار آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ زندگی میں طالب علمی بندے کو ایک دفعہ نصیب ہوتی ہے، جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر دوبارہ وہ 100 کوشش کر لے، محنت کر لے کہ میں پھر اولا سے لے کے دورہ حدیث تک سبقن درس پڑھوں، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے طالب علموں سے تو یہ میری گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے اپنی تعلیم کے اوپر مرکوز کریں۔ ادارے نے جو ان کے لیے نظم بنایا ہے اس نظم کی پابندی کریں اور اپنے سبق کے اندر محنت کریں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ مغرب کے بعد آئندہ دن سبق پڑھنے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو اس طرح نہیں ہے کہ وہ مطالعے کے اندر پورا سبق حل کر لے گا۔ کوئی بچہ ہوگا تو اس کا مفہوم سمجھ لے گا، کوئی طالب علم ایسا ہوگا جو اس سبق کی عبارت کو صحیح کر لے گا، یا کوئی بچہ ہوگا جو دونوں کام بھی کر لے گا۔ اس کے بعد عشاء کے بعد جو سارا دن ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد کرنے اور تکرار کرنے کا ٹائم ہے، اور صبح کی نماز کے بعد ظہر تک اور ظہر سے عصر تک یہ سبق پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اور ہمارے نصاب میں ہر درجے کے تقریباً 6 پیریڈ تو لازمی ہوتے ہیں۔ اب کچھ اضافی چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں تو وہ اس کا ٹائم اور بڑھتا جا رہا ہے۔ عام مدارس میں صبح سے لے کے دوپہر تک 5 گھنٹے بھی تعلیم ہوتی ہے، اور 3 گھنٹے جو ہے زور سے عصر تک 50 منٹ کی گھنٹی لگا کے وہ پوری کرواتے ہیں۔
تو سبق پڑھنا. تیسرا کام کیا ہے؟ سبق پڑھنا. مطالعہ نہیں کرے گا، تکرار نہیں کرے گا تو درس پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یاد نہیں رہے گا. اور تکرار میں بھی جماعت بیٹھ کے تکرار کرتی ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر طالب علم تکرار نہیں کرواتا، وہ سنتا رہتا ہے. لیکن جب تک بچہ اپنے آپ کی عادت یہ نہیں بنائے کہ جو سبق اس نے درسگاہ میں پڑھا ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے سنائے نہیں، تو وہ یاد نہیں ہو سکتا. اس لیے تکرار کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ ہر بچے کو موقع مل جائے تکرار میں سبق سنانے کا. 6 سبق ہیں، جتنے طالب علم ہیں وہ اپنی باری مقرر کر لیں، ہر روز کسی نہ کسی سبق کا وہ تکرار ضرور کروائے. تکرار کرنے سے جو ہے سبق بندے کو یاد ہوتا ہے، مستحضر ہوتا ہے، اور پھر ایک بولنے کا ملکہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو طالب علموں میں عام حجاب پایا جاتا ہے وہ بھی رفع ہو جاتا ہے. اس لیے تکرار تو اس لیے ضروری ہے، اور ہر کلاس کے طالب علم کو تکرار کروانا چاہیے. اس سے پھر سبق یاد ہوگا تو اگلا دن کا سبق آسان ہو جائے گا. اسی طرح مطالعہ ہے، کم از کم مطالعہ کے اندر طالب علم کو عبارت کی ترکیب تو کر کے جانی چاہیے کہ اگر وہ عبارت پڑھ رہا ہے گزر جائے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ جو میرا جسم باقی ہے، باقی رکھنے والی چیز تو روح ہے، اس کی بھی کوئی چیز غذا ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے. جو عالم کفر کے لوگ ہیں ان کو اس طرح متوجہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. جب یہ چیزیں ان کے لیے قائل نہیں ہیں تو ان کے لیے جو ہے بعد الوفات والی جو زندگی ہے اس کے بھی وہ قائل نہیں. وہ تو کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی اور ختم، اور ہمارا کیا ہے. لیکن جو مسلمان ہے وہ اگر اپنی اخروی زندگی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کو دونوں طرف سے خسارہ ہے. دنیا میں بھی وہ خسارہ حاصل کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو خسارے کا کرنا پڑے گا سامنا، اور محنت نہیں کرے گا. اس لیے جو ہمارا 6 فٹ کا قد ہے، ہم اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تو پوری زندگی گزار دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے قلب کی اصلاح کے لیے اور روح کی غذا کے لیے ہم بالکل محنت نہیں کرتے. جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس مقصد کے لیے ہوئی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری دنیا میں کفر کا ایک اتنا اندھیرا تھا کہ کوئی چیز انسانیت کو بچانے والی باقی نہیں تھی. سب چیزیں جو ہیں وہ انسانیت اور اس سے اتنی دور جا چکی تھی کہ ان کو واپس لاتے ہوئے بھی اتنی محنت کرنے کی ضرورت پڑی ہے. تو ہم لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، دین کے ساتھ وابستہ ظاہر کرتے ہیں، ہمیں بہرحال اپنے قلب اور روح کی غذا کی طرف بھی محنت کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر تصوف کے مختلف سلاسل ہیں. وہاں جس سے آپ بیعت ہو جائیں، جس شیخ کے ساتھ نسبت قائم کر لیں، تو وہاں سے آپ کو جو ہے دل کی رہنمائی، دل کا علاج اور ذکر اذکار ملے گا. آپ کسی شیخ کی تربیت میں رہ کے ذکر اذکار کریں گے تو آپ کی دل کی دنیا بدلے گی، ورنہ نہیں بدلے گی. اس لیے جہاں آپ لوگ دین پڑھ رہے ہیں، دین کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جماعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اپنے قلب کی اصلاح کے لیے اگر آپ متفکر ہیں اور اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو وہ کام بھی ان سب کاموں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے جو آپ کو ذکر اذکار بتائیں گے، وہ ذکر اذکار اگر آپ پابندی سے کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن خسارے کا سودا نہیں ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کے جائیں گے، وہاں ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، کبھی یہ ہمارے بڑوں نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن دین پڑھیں. اب دیکھیں کہ ایک بچہ
اپنے والدین اس دور کے اندر جو دنیاوی تعلیم کا سسٹم ہے میٹرک تک رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر ضرور جانا پڑے گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ بچے کی جو دل و دماغ کی تختی ہے جب وہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر استاد جو محنت کر کے لکھ دے گا، اس کے ذہن میں ڈال دے گا، ساری زندگی اس پہ چلے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بچے باقاعدہ مدرسے میں درس نہیں پڑھتے ان کے والدین ان کی بنیادی ضروریات کو جو ہے ان 10 سالوں کے اندر پورا کروائیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہم دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں تو ان بچوں کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، اسکول آنے جانے کے لیے اس کی فیسیں، اس کی بکس، ان کے یونیفارم، ہر چیز ہم پوری کرتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھانے کے لیے اور قابل بنانے کے لیے ہم اس کے لیے ٹیوشن کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ جہاں ہم ٹیوشن کا انتظام کر رہے ہیں وہاں ایک قاری صاحب اور مولوی صاحب کا بھی انتظام کر لینا تاکہ وہ اس کو نماز، روزہ اور بنیادی عقائد جو ہیں وہ پڑھا سکے، تاکہ وہ دنیا کے جس کونے میں بھی کھڑا ہو اس کو پتہ ہو کہ میں کیا چیز ہوں، میں مسلمان ہوں تو کیسے مسلمان ہوں، میرے عقائد کیا ہیں، میں نے 5 وقت میں عبادت کیا کرنی ہے، سال میں روزے کتنے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، فرض ہو گیا حج تو حج کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ضروریات دین ہیں وہ اس کو سمجھانی چاہیے، آنی چاہیے، تاکہ آنے والی زندگی میں اس کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو والدین نے کچھ سکھایا نہیں تھا دین، تو یہ میری ذمہ داری تو ہے نہیں، اب اگر میں یہ کام نہیں کر رہا تو میرے والدین نے نہیں پڑھایا۔ اس لیے ہم جب ان کی دنیاوی تعلیم کی طرف اتنی محنت اور اس کے اوپر سرمایہ خرچ کرتے ہیں تو ساتھ میں اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو اتنا قرآن مجید پڑھنا آتا ہو جو نماز کے لیے فرض ہے، اور اتنے اپنے بنیادی اصول اور عقائد اتنے ان کو یاد ہوں کہ وہ جس معاشرے میں بھی چلے جائیں ان کو اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے وہ علوم اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرتے مقابل کسی اور مذہب کا آدمی ہے تو وہ اس سے مغرور ہو جائے، یہ پھر ہماری خامی ہوگی کہ ہم نے اپنے بچے کو اس مقام تک نہیں پہنچایا۔ تو جو بچے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں آ جاتے ہیں الحمدللہ وہ تو ذہنی طور پر بہت پختہ ہوتے ہیں، اعمال کے لحاظ سے بھی پختہ ہوتے ہیں، دینی معلومات کے لحاظ سے بھی پختہ ہوتے ہیں، جہاں ان کو خدمت ملتی ہے وہ وہاں پہ اپنی خدمت کما حقوق ادا بھی کرتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو طالب علم یہاں پڑھنے کی گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا تعلیمی سفر کامیابی کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باقی ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت اور اس دین کی ترقی کے لیے آخری دم تک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔